اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کس قدر نرم اور نازک ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ خادم ہیں، 10 سال خدمت فرمائی آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے کہ حضور آپ مدینہ آئے ہیں، ہر بندے نے اپنی ہمت کے مطابق آپ کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنا گوشہ، اپنا لخت جگر دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے۔ بچہ پیش کر دی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، 10 سال خدمت، اور خدمت ایسے فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حضرت انس بن مالک نے لیا ہے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ایک ہے کوئی چھوٹا کسی بڑے کو دعا کی درخواست کرے، اور ایک ہے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو فرمائش کرے، یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہ بھولنا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ حضور دعا کی فرمائش فرما رہے ہیں، بڑا چھوٹا سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک ہے کسی شخص سے دعا کی درخواست کرنا، اور ایک ہے کسی سے دعا کرانا نہیں بلکہ دعا کو لینا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی ہیں، اے اللہ ان کے مال میں برکت دو، اے اللہ ان کی اولاد میں برکت دو، اور اے اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مدینہ کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کسی نے پوچھا جی بچے، فرمایا یہ 60 یا 70 تو سامنے ہیں، باقی مجھے پتہ نہیں ہے میرے کتنے ہیں۔ فرمایا جب اللہ نے 2 دعائیں قبول فرمائی ہیں تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تیسری دعا قبول فرما کر آخرت میں میری مغفرت۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھتا ہے، فرمایا قبر میں یہ آ جائے گی، کہے گی میں اس کی عذاب سے حفاظت کرتی ہوں۔ مغرب کے بعد جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فقر محسوس نہیں ہوتا، اور عصر کی نماز کے بعد جو سورۃ دہر پڑھتا ہے اس بندے کو جہنم کا کڑاکا محسوس نہیں ہوگا جو عام طور پہ قبر میں ہو جائے گا۔ اور جو صبح کی نماز کے وقت صبح کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اس سورۃ یاسین پڑھنے کی برکت سے رب کریم اس کے پورے دن کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت جانے میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ ایک موت ہے، موت آئے گی اور یہ جنت داخل ہو جائے گا۔ اور جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے یہ تمام فتنوں سے بچ جاتا ہے، اگرچہ وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ، اگرچہ دجال ہی اس وقت نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ بھئی یہ قرآن کی برکات کس لیے؟ صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے؟ بھئی یہ قرآن کی برکات آپ کے اور میرے لیے۔ قرآن کریم کھول کے پڑھنے کا بڑا مقام۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کو کھول کے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو موبائل میں بھائی ڈاؤن لوڈ کر لو، دفتر میں بیٹھے ہو فارغ وقت ملے، آپ تجارت میں بیٹھے ہو کوئی فارغ وقت ملے، ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے ہو فارغ وقت ملے، ٹرمینل پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہو کچھ مصروفیت سے ہٹ کے وقت ملے تو تلاوت شروع کرو۔ قرآن کریم کم از کم موبائل میں تو رکھ لو۔ ایک ہمارا دوست ہے مجھے کہتے ہیں مولانا میں موبائل میں قرآن رکھوں گا تو گناہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں موبائل میں تو گانے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی یہ تو نہیں پوچھا کہ موبائل میں گانے رکھوں گا تو گناہ تو نہیں ہے؟ تو یہ پوچھ لیتا کہ موبائل میں فلم رکھوں گا تو گناہ تو نہیں ہے؟ وہ رکھی ہوئی ہے، خیر ہے۔ اور جب میں نے کہا قرآن رکھ لے اب تجھے گناہ کی پڑ گئی ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ موبائل کو صاف پاک تو خود کر لے۔
لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں, ایک بندے کی موبائل میں قرآن کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈڈ ہے اور گانا بھی ہے, تو اس کو گانا ختم کر دینا چاہیے قرآن کریم کے احترام سے, ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا تو ناجائز ہو گیا, یوں بھی نہیں. قرآن کا اپنا مقام ہے بھائی, جیسے اس کے دماغ میں قرآن بھی ہے اور اس کے دماغ میں گالیاں بھی ہیں, تو پھر کیا کرے گا؟ دماغ کہیں کہ اسے نکال کے باہر کر دے گا. دل میں قرآن بھی ہے, دل میں وسوسے بھی ہیں, تو بھائی آپ موبائل میں بھی ایک دن قرآن کریم رکھ لیں, اس قرآن کی برکت سے غلط چیزیں چھوڑنے پہ آپ کا دل راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو کر لو, ہمارے حضرات یہ نہیں کرتے. اور میرے دوستو, قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پہ 3 آیتیں پڑھنی ہو نا, دیکھ کر پڑھیں, تم اس کی برکت دیکھو گے, ان کی برکات دیکھو گے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے برکات کتنی نازل. یاد رکھیں, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بڑا جملہ ہے, میں اکابر کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, یہ حقوق کے مصطفیٰ میں حق ہے. لفظ میرے ہیں, مفہوم علامہ خفاجی رحمہ اللہ کا ہے. حقوق کے مصطفیٰ میں حق ہے. کل قیامت میں پوچھو گی کہ نبی نے تو اتنی تکلیف برداشت کر کے تم تک قرآن پہنچایا, تم نے اس قرآن کے لیے کیا کیا؟ پوچھو گی, اس پر پوچھا جائے گا, سوال ہوگا اس پر. اور تو چھوڑے, آیات قرآن ہی اٹھا لیں, سورۃ تکاثر کے آخری آیت اٹھائیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ عن حروف جارہ میں ہے, نعیم پر 2 زیریں ایسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے, انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن. نکرہ ہے, معرفہ نہیں ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے. کیا معنی؟ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے. جب پانی کے ایک قطرے کے بارے میں سوال ہوگا تو قرآن کے بارے میں نہیں ہوگا. تو پھر مجھے بتائیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے؟ آج ہمیں لوگ کہتے مولوی بن گیا, آپ کہتے ہیں بچے کو عالم بناؤ, کھائے گا کہاں سے؟ عجیب دنیا ہے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, قاری بناؤ, مولوی بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا بابا, الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. جمعہ کے خطبے میں تم حدیث پاک سنتے ہو کہ جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی. تو رزق تو ماں کے پیٹ سے لکھا گیا ہے, رزق مقدر پہ, آخرت محنت پہ. آج تم نے الٹ کر دیا, رزق محنت پہ, آخرت مقدر پہ. تو بھائی رزق تو لکھا ہوا ہے, وہ تو آ کے رہے گا. نہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ پھر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمیں عوام یہ کہتی ہے نا کہ قرآن پڑھائیں گے, مولوی بنے گا, کھائے گا کہاں سے, تو پھر ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جب کھانے پینے کی باری آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ سارے نے کہہ دیا, سب نے کہہ دیا, تسی بھی پکایا ہوا ہے. سب سے زیادہ مولوی کھاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو کیا بنائے؟ مولوی بنائے نا. پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, پھر تو کھانے پینے کو کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا نا. اور خدا کے بندے اتنا کھائیں گے کہ اتنا کھائیں گے شاید کہ وہ وقت سے بھی زیادہ, آپ ایک دن کا زیادہ عالم کھا لے گا, پھر بھی لوگ کھانے کے بعد کہیں گے حضرت آپ نے کم کھایا, تھوڑا اور کھایا. آپ نے دنیا میں دیکھا ہے ایسا؟ لوگ کسی کے گھر چلے جائیں, تیسرے دن اگلا کہتے ہیں ٹکریلا میرے تے مسلط ہو گیا, اور مولوی کو منت کر کے کہتے ہیں حضرت 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا آپ ہمارے یہاں تشریف نہیں لائے. ہمارے صاحبزادہ صاحب حضرت مولانا احمد صاحب مجھے ابھی فرما رہے تھے, میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں؟ حضرت نہیں کھانے لگے. میں نے کہا جی کھائیں. کہتے ہیں فلاں جگہ سے لوگوں کے اصرار پر کھانا کھا کے اور مجھ میں گنجائش نہیں ہے. یہ عالم دین کی عزت دنیا میں, یہ دنیا میں ہے. لوگ اپنا مال پیش کر کے خود کو ایک تھیک فل کی حیثیت سے سامنے لاتے ہیں کہ حضرت آپ کا شکریہ, یوں اللہ پاک دیتا ہے. تو میرے دوستو, میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ آپ نے ہمارے لیے کرسیاں کیوں لگائی ہیں؟ وجہ دین ہے نا, وجہ قرآن ہے, وجہ شریعت ہے. یہ دنیا میں اہل علم, اہل قرآن, اہل شریعت کی عزت ہے, قیامت میں اس سے بڑھ کے ملے. جب آپ اپنی اولاد کو عالم حافظ بنائیں گے نا, وہ مصلی امامت پہ ٹھہرے گا, اور جو مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے وہ اس جگہ ہوتا ہے اس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ اس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام کی عزت اتنی ہے, ان کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں.
اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید بھی آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, توجہ ہے آپ کی؟ سورے سر ہلاتے ہیں, میں آخر تک پوچھ رہا ہوں, توجہ ہے؟ جزاک اللہ. میں آج پنجاب میں جملہ اپنے صبح گفتگو میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا سنیں, عالم کی عزت کرنا سیکھیں, علماء کے آگے بڑھنا نہ سیکھیں. آج کل لوگ علماء کو مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے, مسئلہ بتانے کے لیے آتے. مولوی صاحب مسئلہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے تو ایسے ہے نا. اچھا بھی تجھے پتہ ہے تو پوچھنے کیوں آیا؟ بھائی عالم کے پاس خالی دل لے کر جایا کرو, ٹھیک ہے؟ تو آپ خالی دل لے کر, تاکہ عالم آپ کو مسئلہ سمجھے. الٹا ہمیں بتاتے ہیں ایسے. تو میں نے عوام کو مثال دی, میں نے کہا مولوی سے آگے نہ بڑھو, پیچھے رہو. تم کہو گے دلیل, میں عقلی دلیل دیتا ہوں, چلو نص کے دلیلیں تو اپنی جگہ. عقلی دلیل یہ ہے کہ جو عالم کے پیچھے ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا نماز میں اللہ اکبر کریں, مقتدی پیچھے یا زندہ ہے, اور جس کو آگے رکھا ہوا ہوتا ہے 4 تکبیریں اللہ اکبر, اور تو کیا مولوی اگے نہیں چلنا. اور یہ بھی یاد رکھے, عالم پر امن ہے, دہشت گرد بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے اوپر ایک الزام ہے, اجی دہشت گرد ہیں. جو جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, کوئی ہمارے مدرسے کا فاضل تھا, کوئی ہمارے دارالعلوم کا فاضل تھا؟ بھئی عالم پر امن ہے, عالم امن کا درس دیتا ہے, کبھی بھی وہ بدامنی کا درس نہیں دیتا. بلکہ عالم دین اگر روڈوں پہ بھی آئے, عالم دین سڑکوں پہ بھی آئے, اسٹرائک اور احتجاج میں بھی آئے, تب بھی پر امن رہتا ہے. تازہ مثال 2019 کی ہے, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان کراچی سے چلے ہیں آزادی مارچ لے کر, اسلام آباد کی فلک بوس چوٹیوں تک تشریف لائے ہیں. یہ 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر بنتا ہے, بائی روڈ ہوا ہے, بائی ایئر نہیں. لاکھوں کا قافلہ ساتھ ہے. ایبٹ آباد کے غیوروں, میں نے نہیں دیکھا کسی ایک روڈ میں کسی روڈ کے گملے کو توڑا گیا, کسی ایک دکان کے شیشے کو توڑا گیا, ہم نے نہیں دیکھا. یقین مانیے بھائی افتخار, آپ حیران ہو, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پر جو ہمارے سیکورٹی کے حضرات تھے نا, ادارے والے, پولیس کے, فورسز کے, 1-2 دن تو وہ چوکس ٹھہرے رہے نا, تو انہوں نے 2 دن میں محسوس کیا کہ مولوی دہشت گرد نہیں ہے, ان کا کوئی لڑائی فساد اور دوسرے کے دھنگے کے معاملات نہیں ہے. 2 دن بعد اگر ہماری انصار الاسلام پیرا دیتی تھی تو وہ آرام سے بیٹھے ہوتے تھے. اجی انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں. حضرت نہ کوئی باجا تھا, نہ کوئی باجی تھی, نہ کوئی گولا تھا, نہ کوئی گولی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. پرامن اس دھرتی پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان دیا ہے. اس وقت سے آج تک مجھے ایک احتجاج دکھائیں جس میں کوئی پھڈا نہ ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ مولوی پر امن ہے, مولوی لڑائی فساد والا نہیں ہے. تو اس لیے مولوی کی قدر کریں, مولوی سے پنگا نہ لیں, اور جو پنگا لیتے ہیں پھر اس کا حشر بھی دنیا دیکھتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایسا دنیا حشر جانتی ہے کہ رو رو کر صبح اور شام رونا ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ, میں سمجھاتا ہوں کہ مولوی سے ٹکر ہے کیا. سنیں, کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. سورۃ قلم کہتی ہے دنیا میں تمہیں عذاب مل رہا ہے, سمجھ جاؤ آخرت کا تو اس سے بھی بڑھ کے ہوگا. تو اسی لیے قرآن کریم علماء سے پڑھیں, اور علماء کرام کو پرامن سمجھے, دہشت گرد نہ سمجھے. اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کریں گے, پھر اللہ کے خزانے کے دروازے کھلے ہیں. پھر بندے کو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو بندے کی امیدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے سجدے میں انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور پھر ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی, اب جان چھڑاتے ہیں. لیکن ہم نے مشائخ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا, پوری رات سجدے میں گزار دیتے. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں میں. وہ ایک مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں آج کل عربوں میں اور غیر عربوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے. اس مسئلے کو میں سمجھاؤں, آپ حضرات کو سمجھ لیں اسے. عربوں کو اس پر بہت زیادہ اصرار ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعا مت مانگو.
چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو حرمین شریفین میں بھی نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ائمہ کوئی دعا نہیں مانگتے. حرمین شریفین کے علاوہ جو عربوں کی دوسری مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے اور کسی عرب ملک کے اندر تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سلام کے بعد دعا نہیں مانگتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نمازوں کے بعد ہیئت اجتماعی کے ساتھ یعنی پوری گیدرنگ کے ساتھ ہمیشہ التزام کے ساتھ پابندی کے ساتھ دعا مانگنا ثابت نہیں. لہذا جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کا کیوں اتنا التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی نماز ایسی جانے نہیں دی جاتی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی جائے, ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. یہ ان عرب بھائیوں کی دلیل ہے اور آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی, کوئی میں نئی بات نہیں بتلا رہا, آپ حضرات نے ان حضرات کی یہ دلیلیں سب سنی ہوں گی. دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان میں جو 4 فقہیں رائج ہیں اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت یعنی 90% جن 4 اسکول آف تھاٹس کا فالو کرتی ہے یعنی مذہب فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, فقہ حنفی, یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے. وہ کسی معین آدمی کی رائے نہیں, یہ 4 کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب حنفی یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اوپینین اور رائے, مذہب شافعی یعنی حضرت محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی اوپینین اور رائے, مذہب مالکی یعنی امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے, مذہب حنبلی یعنی امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں, واقف نہیں ہے. میں آپ حضرات زیادہ تر حنفی ہیں, یہاں جو حضرات تشریف فرمائے ہیں زیادہ تر حنفی ہیں. شافعی اس میں کچھ ہوں گے, مالکی بھی کچھ ہو سکتے ہیں, حنبلی بھی کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں زیادہ تر حضرات جو ہیں حنفی ہیں. اس لیے میں آپ ہی حضرات کی مثال دوں کہ ہماری فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ کھول کر دیکھیں تو ان میں 2/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے اور 1/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے. امام اعظم کا قول موجود ہے اور فتویٰ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یا امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم کا قول ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کے شاگردوں کا قول لیا گیا ہو, نہیں, ایسا نہیں ہے. مسئلے میں امام اعظم کا قول موجود ہے اور قول موجود ہوتے ہوئے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے, ان کے شاگردوں کے قولوں پر فتوے ہیں. اور یہ صرف فقہ حنفی میں نہیں, سبھی فقہوں میں ایسی ہے. میں ایک موٹی سی مثال دوں. مزارعت کے معنی ہیں اپنی زمین کسی کو بٹائی پر دینا. ہم نے اپنی زمین کسی کو دے دی کہ بھئی تم اس میں اناج بو اور جو اناج پیدا ہوگا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا, یا 2/3 تمہارا 1/3 ہمارا, یا 3/4 تمہارا 1/4 ہمارا. یہ بٹائی مانے ڈیوائیڈ کرنا, تقسیم کرنا. بٹائی کے معنی تقسیم کرنا, یعنی جو پیداوار ہوگی اسی کو تقسیم کر کے اتنی تمہاری اتنی ہماری. یہ مزارعت امام اعظم کہتے ہیں جائز نہیں, امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جائز نہیں.
امام اعظم کے نزدیک بھی مزارعت جائز نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی مزارعت جائز نہیں، مگر فقہ حنفی میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے، اور صاحبین کے یہاں مزارعت جائز ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک شاگرد ہیں بویتی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں بویتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بویتی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اسے جائز کہا۔ اب بعد کے جو احناف آئے اور بعد کے جو فقہا آئے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان اقوال کو تولا کہ کس کا قول قرآن و حدیث سے مدلل ہے۔ تو فقہ حنفی میں قرآن و حدیث سے زیادہ مؤید اور مبرہن اور مدلل قول امام صاحبین رحمہم اللہ کا نکلا۔ تو حنفی تمام دنیا کے احناف نے اس مسئلے میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔ اسی طرح حضرات شوافی جو بعد میں شوافی آئے، انہوں نے بھی اس مسئلے پر غور کیا کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول زیادہ مبرہن ہے اور مؤید ہے، تو ان کے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی جو شاگرد بویتی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا قول قرآن و حدیث سے زیادہ مدلل ہے اور زیادہ نزدیک ہے، تو شوافی نے بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ یہ مثال آپ حضرات کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کی رائوں اور اقوال پر سارے فقہ کے مسئلوں میں فتوے نہیں، بلکہ فقہ حنفی یہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ایک انداز ہے اور ایک طریقہ ہے۔ اس کے پرنسپلز ہیں جو اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور اس پرنسپل کے سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کو ایک خاص نہج پر سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر امام شافعی علیہ الرحمہ اور شوافی کی اصول فقہ الگ ہے، ان کے پرنسپلز الگ ہیں، مالکی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں، حنبلی فقہ اور ان کے پرنسپل الگ ہیں۔ لہذا یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ معین آدمی کی رائوں کا فالو نہیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کے پیچھے کیوں چلا جائے، یہاں ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایک آدمی کے پیچھے چلنے کا نہیں، ایک مکتب فکر کے فالو کرنے کا ہے اور ایک خاص مکتب فکر کے تحت میں چلنے کا ہے۔ مکتب فکر بہت ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں۔ دیکھو دنیا میں مکتب فکر بہت ہیں، سوچنے کے انداز بہت ہیں، جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں، اور پہلے بہت سے مجتہدین گزرے اور ان بہت سے مجتہدین کے الگ الگ مکتب فکر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان مکتب فکر کے ماننے والے ختم ہو گئے اور ان چار مکتب فکر کے ماننے والے آج دنیا میں ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ان چار مکاتب فکر کا فالو کرتی ہے۔ ان چاروں فقہوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں بھی لکھا ہے، شوافی کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے کہ نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جماعت کا سب کا جماعت کا دعا مانگنا حسن ہے، حسن ہے، سنت نہیں۔ سنت لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حسن لفظ استعمال کیا ہے۔ حسن یعنی اچھا ہے،